الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ مبارک ایام جو چل رہے ہیں، ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. آج 9 ذی الحجہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ 9 ذی الحجہ ہی کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اور اللہ کی نگاہ میں جس طرح راتوں میں سب سے اہم رات، سب سے محبوب اور پسندیدہ فضیلت والی رات شب قدر ہے، اسی طرح سب سے اہم دن، فضیلت والا دن اور اللہ کے یہاں بہت ہی محبوب دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے. یہ اور بات ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ ہم سے ایک دن پہلے کی ہے، اس لیے ان کے یہاں 9 ذی الحجہ کل گزر چکا ہے. آج ان کے یہاں 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اور ہمارے یہاں آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ ہی کی حدیث میں فضیلت ہے کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو 1 سال گزشتہ گناہ اور 1 سال آئندہ سال کا گناہ کے لیے یہ روزہ کفارہ بنے گا. آج ہی کے دن 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. تو یہ جو تکبیر ہے، ذکر ہے، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، اور عورتیں آہستہ پڑھے گی. لہذا ایک نماز تو گزر چکی، اب جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ہر نماز کے بعد ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تب بھی سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھیں، اور اگر اکیلا کسی وجہ سے نماز پڑھیں تب بھی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھیں. گھر کی عورتوں کو بھی بتا دیں کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد یہ تکبیر 1 مرتبہ پڑھیں. یہ چند ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نغمہ گانے کے ایام ہیں. اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ہی تمام تعریف کے لائق ہے. اس نغمہ کو گانے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان ایام میں ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے، جو ضروری ہے. اس کے علاوہ گزشتہ ہفتہ بھی بتایا تھا کہ ان دنوں میں کثرت سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم جو ہے یہ تکبیر پڑھتے رہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد آئندہ کل ہمارے یہاں 10 ذی الحجہ ہے، قربانی کا پہلا دن ہے. قربانی کے 3 دن ہیں جن کو ایام قربانی، ایام اضحیہ کہتے ہیں. ان تینوں دن میں قربانی کرنا صحیح ہے. اگر کوئی آدمی کل قربانی نہ کر سکے پرسوں کر لے، پرسوں نہ کر سکے اس کے بعد والے دن اتوار کے دن میں کر لے.
اور اگر کسی کے پاس قربانی کے جانور زیادہ ہیں تو وہ ایک قربانی کل کر لے، ایک پرسوں کر لے، ایک اس کے بعد کر لے، اس لیے کہ تینوں دن قربانی کے دن ہیں، لہذا ان تینوں دن اللہ کے نگاہ میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان دنوں میں قربانی کیا کرتے تھے، اور حج کے موقع میں تو آپ نے 100 جانور کی قربانی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اگر وسعت ہو، اللہ اگر مالی طاقت دیے ہیں، ہمارے یہاں اگر کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بہت قیمتی جانور خریدوں، جو ہے 40,000 کی، 50,000 کی، 1,00,000۔ ایسے بھی لوگ ہمارے ملک میں ہیں کہ 1-1.5 لاکھ روپے میں بکرا خریدتے ہیں، بڑا جانور نہیں، چھوٹا جانور۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مناسب دام کا جانور خریدا جائے اور زیادہ مقدار میں، ایک جانور کے بجائے کئی جانور کی قربانی ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم کو کیا ملے گا قربانی کرنے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کے بدن کے ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی ملے گی۔ جانور کے بدن میں جتنا بال چول ہے، ہر ایک کے بدلے میں تم کو نیکی ملے گی۔ اگر 1000 بال ہیں تو 1000 نیکی۔ لہذا ایک آدمی اگر 10 جانور کی قربانی کرے اور ہر جانور میں اگر 5000 کر کے بال ہوں تو اس صورت میں 50,000 نیکیاں ان کے لیے جمع ہو جائیں گی۔ اس لیے ناموری کے لیے کہ میں سب سے قیمتی جانور قربانی کروں گا اور بازار میں جو سب سے عمدہ جانور ہوگا وہی میں خریدوں گا، اس جذبہ کے بجائے جو ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جانور کی قربانی کریں تاکہ غریبوں کو گوشت بھی پہنچے اور جانور کے بدن کے ہر بال کے بدلے میں ہم کو نیکی ملے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بکرا جو چھوٹا جانور ہے اس میں قربانی کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری، چاہے دانت آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ 1 سال مکمل، چاند کے مہینے کے اعتبار سے 1 سال مکمل ہونا ضروری۔ عام طور سے دانت یہ 1 سال ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ بیچنے والا تو ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بولے، تو دانت یہ علامت ہے، نشانی ہے۔ اگر گھر کا جانور ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بکرا کا 1 سال ہو چکا ہے تو چاہے دانت نکلے یا نہ نکلے اس کی قربانی جائز ہے۔ اور گائے، بھینس، اونٹ، ان کی قربانی کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری، چاہے دانت نکلے یا نہ نکلے۔ لہذا گھر میں پالا ہوا بچڑا ہے اور اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے، دانت نہیں نکلا ہے، تب بھی قربانی جو ہے جائز ہے۔ اور اگر دانت نکل گیا ہے مگر 2 سال میں ابھی 2-4 دن باقی ہیں تو قربانی جائز نہیں، چاہے 2 دانت نہیں 4 دانت نکل گئے۔ لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، جو ہے 2 سال سے پہلے دانت نکلتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کسی جانور کا 2 سال مکمل ہونے سے بڑے جانور کا پہلے دانت نکل جائے تو بھی قربانی کرنا جو ہے ان کا صحیح نہیں۔ دانت پر دار و مدار نہیں ہے، دار و مدار عمر پر ہے۔ لہذا اگر بکرا، دمبا، بھیڑ چھوٹے جانور میں 1 سال مکمل ہو گئے ہوں، وہ بھی 1 سال چاند کے مہینے کے اعتبار سے، انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں، انگریزی مہینے کے اعتبار سے جو ہے سال تقریباً 9-10 دن زیادہ کا ہوتا ہے اور چاند کے اعتبار سے کم کا ہوتا ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے 1 سال کا چھوٹا جانور ہو تو قربانی صحیح ہے، اور بڑے جانور میں 2 سال کا ہو تو قربانی صحیح۔ اور چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہے، چاہے وہ جانور کتنا ہی دانی ہو۔ اب تک کبھی مجھ سے یہ مسئلہ کسی نے نہیں پوچھا تھا، ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے پوچھا، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، جو ہے ایک کا یہ کہنا تھا کہ
کہ اگر ہم 12,000 کا بکرا لیں تو اس میں 7 حصہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں، جبکہ جو ہے 7,000 8,000 میں بڑا جانور مل جاتا ہے۔ دوسرا جو صحیح جانتا تھا ان کا کہنا تھا کہ نہیں، چاہے 20,000 کا بکرا لو، حصہ ایک ہی ہوگا۔ تو ان دونوں نے مجھ سے فون کیا کہ کیا صحیح ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ بکرا چاہے کتنا بڑا جانور کتنا بڑا ہو، اس کی قیمت کتنا زیادہ ہو، اس میں ایک ہی حصہ ہے، اور بڑا جانور چاہے 2 سال کی عمر والا کتنا چھوٹا دکھے، اس کا گوشت چاہے جتنا کم ہو، اس کی قیمت چاہے جتنی کم ہو، اس میں 7 حصے۔ مگر 7 حصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے۔ اگر مثلا 2 آدمی مل کر ایک بڑا جانور خریدے اور دونوں نے پیسے برابر دیے اور دونوں نے 3 حصے لکھائے، 6 حصے ہو گئے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں اب 7واں حصہ کا کیا ہوگا؟ دونوں پیسے برابر دیے ہیں تو لہذا جو ہے اب ایک حصہ اور کون لے گا؟ تو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 6 حصہ ہی کے نام پر قربانی کر دیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہونا چاہیے۔ اگر ایک گائے کو ایک ہی نام پر کوئی قربانی کرتے، 2 نام پر قربانی کرتے تو بھی قربانی صحیح۔ لہذا بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں، کم 6-5 بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر 2 آدمی برابر پیسے دے کر ایک جانور خریدے اور دونوں کے 3 حصے ہوں تو قربانی صحیح ہے، 7 حصہ مکمل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، 7 زیادہ سے زیادہ کی مقدار ہے، کم وہ لازم نہیں ہے کہ 7 ہی حصہ ہونا ضروری۔ پھر ہم جب جانور کی قربانی کر لیں تو قربانی کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہے اس کا 3 حصہ کریں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ غربا، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ مستحب اور افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستحب افضل ہے تو اس پر عمل نہ کیا جائے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ یہ نیکی کا موقع آتا ہے، لہذا اس میں افضل سے افضل پر عمل کرنا چاہیے۔ جب سے فریج نکل گیا ہے تو ہمارے اندر کنجوسی پیدا ہو گئی، پہلے قربانی کم ہوتے تھے، لوگوں میں غربت زیادہ تھی، گنے چنے لوگ قربانی کرتے تھے، مگر اس مستحب پر عمل اہتمام سے ہوتا تھا۔ غربا کا حصہ بالکل ایک آدمی کو تھوڑا تھوڑا کر کے گوشت پہنچایا جاتا تھا، لیکن آج کل الحمدللہ قربانی بہت ہو رہی ہے اور لوگوں میں وسعت اللہ نے پیدا کر دی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن لوگ پورا گوشت خود ہی رکھ لیتے ہیں۔ چونکہ فریج کا زمانہ آ گیا ہے، فریج بھر کر سوچتے ہیں کہ اب 2 مہینہ تک گوشت خریدنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اپنا حصہ فریج میں رکھ دیجئے، سکھا لیجئے، بھون کر گھر میں رکھ لیجئے، آپ کو اختیار ہے، مگر غریبوں کا حصہ فریج میں مت رکھیے، بلکہ غربا فقراء میں تقسیم کر دیجیے، اور رشتہ داروں کا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کے گھر بھی تو قربانی ہوئی ہے، ہمارے چچا کے گھر بھی قربانی ہوئی ہے، تو وہ تو رشتہ داروں کے گھر قربانی ہوئی ہی ہے، تو ہم ان کو بھیج کے کیا فائدہ؟ نہیں، بھیجنا صرف ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بھیجنا کبھی ہدیہ دینا محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا بھائی، چچا، کنبا، رشتہ دار، برادری کے یہاں چاہے قربانی ہوئی ہو، پھر بھی اگر آپ اپنے جانور کا گوشت ان کے گھر میں بھیجیں گے تو ان کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، آپ کا تعلق بڑھے گا۔ امام صاحب پہلے تو آتے نہیں، بیچ میں آ کے پرچی دے کے پورا ذہن خراب کرتے ہیں، پرچی رکھیے، بعد میں جو کہنا ہے کہیے گا۔ تو کہہ رہا تھا کہ جو ہے رشتہ داروں کا جو حصہ ہے 3 حصہ میں ایک حصہ، وہ حصہ جو ہے رشتہ داروں کے یہاں تقسیم کیا جائے، چاہے رشتہ دار لوگ جو ہے قربانی کر رہے ہوں تب بھی ان کے گھر میں بھیجیں، ہم ان کے یہاں بھیجیں گے، وہ ہمارے یہاں بھیجیں گے، تو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ ہدیہ بہت مرتبہ اس لیے جو ہے دیا جاتا ہے تاکہ آپس میں تعلق بڑھے، محبت بڑھے، یہی ہدیہ کا مقصد ہے۔ ضرورت کی وجہ سے ہدیہ نہیں دیا جاتا،
اسی لیے ایک طالب علم نے ایک استاد کو کچھ ہدیہ کیا، استاد نے کہا نہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس طالب علم نے بہت اچھا جواب دیا کہ حضرت مجھے ضرورت تھی اس لیے دیا، آپ کو ضرورت ہے اس لیے نہیں دیا۔ میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ضرورت مند ہیں، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے ہدیہ دینے کی وجہ سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی۔ اس لیے ایک حصہ جو رشتہ داروں کا ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور جو غربا مسکینوں کا حصہ ہے وہ غربا مسکینوں میں تقسیم کریں، اور 3 حصہ میں ایک حصہ جو آپ کا ہے وہ آپ کھائیں، کھلائیں، رکھیں، فریج میں بھر دیں، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اس سال خاص طور سے لوگوں میں غربت زیادہ ہے اور سالوں کے مقابل میں، اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ قربانی کا گوشت جو ہے ہم پورا فریج میں نہ بھر کے ہم غربا کا حصہ کم از کم جو ہے غربا مساکین کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر غربا مساکین کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو فقیر غریب وہ ہے جو آپ کے دروازے میں گوشت مانگنے کے لیے آئے گا، ان کو بھی دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو بھی قربانی کا گوشت دینا ہے، چاہے جتنا مانگنے والا آئے، آپ کے پاس جتنا ہے اسی میں سے 1 بوٹی 2 بوٹی کر کے ضرور دیجیے، لیکن اس سے زیادہ مستحق وہ ہے جو بیچارہ قربانی نہیں کیا ہے، غریب ہے لیکن عزت دار آدمی ہے، حیا دار آدمی ہے، کسی کے دروازے میں جھولا لے کر پہنچنے والا آدمی نہیں ہے، وہ کسی کے گھر میں نہیں جا رہا ہے، اپنے بچوں کو لے کر اپنے ہی گھر میں جو ہے سمجھا رہا ہے، بجھا رہا ہے، کھیل رہا ہے، تاکہ جو بچے کے دل پر اثر نہ پڑے کہ ہمارے گھر قربانی نہیں ہوئی۔ ایسے گھروں کو تلاش کر کے قربانی کا گوشت پہنچانا یہ زیادہ نیکی کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مسکین وہ نہیں ہے جو دروازے دروازے پھرتے ہیں، کیونکہ بہت مرتبہ گوشت مانگنے والے اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہ خود قربانی کرنے والے کے گھر میں بھی اتنا گوشت نہیں ہوتا، وہ 20 جگہ میں بہت گوشت جمع کر لیتے ہیں، قربانی کرنے والے کے گھر میں بھی اتنا گوشت نہیں۔ تو اصل مسکین وہ نہیں ہے، اصل مسکین وہ ہے جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن محتاجی اور ضرورت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، پیش نہیں کر سکتا۔ ان کے گھر میں جو ہے ان کے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو جلدی سے جلدی گوشت پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے دل سے دعا نکلے گی اور وہ زیادہ مستحق ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ لہذا قربانی کے گوشت کا آپ یہ حساب لگائیں۔ بیچ میں ایک مسئلہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا واجب قربانی تو ٹھیک ہے دیں گے، 7 حصے دیں، بقیہ حصے کن کے نام پر دیں؟ بہت مرتبہ گھر میں جتنے افراد ہیں لوگ سب کے نام پر دے دیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، ان کے نام پر بھی دے سکتے ہیں، مگر ان سے زیادہ حقدار ہے ہمارے مرحومین، ماں باپ مر گئے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے پاس جو زائد حصے ہیں ان حصوں کو ان کے نام پر قربانی کریں تو ان کو ثواب پہنچے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبرستان میں مردہ جس طرح ڈوبنے والا تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی آئے رسی پھینکے مجھے کھینچ کے اٹھا لے، اسی طرح وہ ہر وقت جو ہے انتظار میں رہتا ہے کہ کہیں سے کچھ جو ہے ثواب کا ہدیہ میرے پاس پہنچ جائے، کوئی کچھ جو ہے ایصال ثواب کر کے مجھے فائدہ پہنچا دے، فاتحہ میرے نام پر کر دے، کوئی جو ہے میرے نام پر صدقہ کر دے۔ تو اگر آپ ان کے نام پر قربانی کریں گے ان کو ابھی ضرورت ہے، اور آپ کا جو بچہ ہے وہ تو اللہ الحمدللہ ان کی لمبی عمر ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ خود بڑا ہوگا، خود قربانی کرے گا، خود نیکی کرے گا، ان کے لیے موقع ہے۔ اس لیے اپنے ان بچوں کے نام پر جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کے مقابل میں مرحومین کے نام پر قربانی کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور مرحومین کے نام پر آپ اپنی طرف سے جو قربانی کریں گے یہ نفلی قربانی، لہذا اس کا گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ بہت مرتبہ لوگ اس طرح
جو ہے غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ مرحوم اور مردہ کے نام پر قربانی کرنے سے اس کا گوشت صدقہ کر دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے طرف سے مرحومین کے نام پر جو قربانی کریں گے وہ نفلی قربانی ہوگی، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ ایک مرنے والا نے اپنے بیٹا کو جو ہے 5,000 روپے دیا کہ بیٹا اس مرتبہ قربانی میرے نام پر تم ان پیسوں سے کر دینا، یا وصیت کیا کہ میرے مال سے جو ہے میرے نام پر اس مرتبہ تم قربانی کر دینا. قربانی سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اب ان کی وصیت اور ان کے دیے ہوئے پیسے سے جو آپ قربانی کریں گے وہ قربانی کا حصہ صدقہ ہوگا. اس کو غریبوں ہی کو صدقہ کرنا پڑے گا. اس کو کھانا خود یا مالداروں کو کھلانا جائز نہیں، وہ الگ صورت ہے. باقی ہمارے یہاں اور اکثر جگہوں میں جو عام طور سے مرحومین کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی کے حکم میں ہے، وہ صدقہ نہیں ہے. لہذا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں. اس میں بھی وہی مستحب ہے کہ 3 حصہ کیا جائے، 1 حصہ خود رکھیں، 1 حصہ غریبوں میں بانٹ دیں، 1 حصہ رشتہ داروں کو دے دیں. اور مرحومین کے نام پر قربانی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کا نام دے دیں. ہر نام میں 1 حصہ ضروری. کبھی کبھی آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کن کے نام پر دیں، 1 ہی حصہ بچا ہوا جو ہے 6 بھائی 6 حصہ کی قربانی کر دیے، 1 حصہ بچا ہوا. کوئی بھائی کہتا اماں کے نام پر دے دو، کوئی کہتا ابا کے نام پر دے دو، کس کے نام پر دے. تو ایسے موقع میں آدمی اپنے نام پر نفلی قربانی کی نیت کر لے اور دونوں کو ثواب پہنچا دے. ایک تو واجب قربانی، وہ تو واجب. نفلی قربانی جو زائد آپ اپنے نام پر کریں گے اس کا ثواب 1,000 آدمی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، پوری امت مسلمہ کو پہنچا سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نام پر ایک قربانی کیے تھے، یعنی پوری امت کو ثواب پہنچائے تھے. لہذا اگر کوئی آدمی کا ایک ہی حصہ ہے اور ماں باپ دونوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو نفلی حصہ اپنے نام پر کر کے دونوں کو اس کا ثواب پہنچا دیں. اور ہم کو یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی کریں. نفلی قربانی اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نام پر قربانی کیے، لہذا امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کے نام پر بھی قربانی کرے. لہذا جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب وسعت ہیں، وہ زیادہ حصہ دے سکتے ہیں، وہ نبی کے نام پر بھی حصہ دیں. بہرحال قربانی کے تو بہت سارے مسائل ہیں، جب جس کو جیسی ضرورت ہو علماء کرام سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کریں. اب آخری بات کہ قربانی کا گوشت جو ہے تقسیم کر دیا، چمڑا نکلے گا، اس کا کیا کریں گے؟ بہت سی جگہوں میں ایسا کرتے ہیں کہ پورا چمڑا جمع کر کے مسجد میں دے دیتے ہیں. یاد رکھیے مسجد میں نفلی صدقہ تو صحیح ہے، واجب صدقہ زکوٰۃ فطرہ یہ مسجد میں نہیں دے سکتے. اور قربانی کا چمڑا اگر بیچ دیا جائے تو اس پیسے کو صدقہ کرنا واجب ہے. لہذا چمڑے کا پیسہ مسجد میں نہیں دے سکتے. غریبوں مسکینوں کو دے دیں، مدرسوں میں دے دیں، اس لیے کہ مدرسوں میں غریب بچے پڑھتے ہیں. مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں چمڑے کا پیسہ، اس کا خیال رکھیں. بہت سارے ہمارے علاقے میں بعض گاؤں دیہات ہے، پورا چمڑا مسجد کے نام پر جمع کر لیتے ہیں اور مسجد میں دے دیتے ہیں، یہ جائز ہے. اس لیے چمڑا اگر آپ فروخت کریں تو اس کا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے. اور صدقہ کا مصرف غربا، فقراء، مساکین، مدارس اسلامیہ. اور اگر آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، مدرسے والے چمڑا لیتے ہیں تو اس صورت میں چاہیے کہ چمڑے کو مدرسے کے کو دے دیں. عام طور سے رواج ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے یہاں جامع العلوم چھترگاچھ مدرسے میں بھی آپ لوگ چمڑا دیتے ہیں اور مدرسے والے کچھ پیسے دے دیتے ہیں آپ کو، اس کو آپ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. مگر اس مرتبہ چمڑا کا دام اتنا کم ہے کہ مدرسے والے پیسے نہیں دے پائیں گے. 100 روپیہ 150 روپے جو ہے دام ہے، تو اس وجہ سے آپ مفت مدرسے میں چمڑا دے دینے کی کوشش کریں. اور جو غریب فقیر آئے تو تھوڑا جیب خاص سے بھی خرچ کر دیں،
جو ہے 10-20 روپے خرچ کر کے ان کو دے دیں۔ لہذا ہمارے چھترگاچھ مدرسے میں جو ہے آپ حضرات مفت میں اس مرتبہ چمڑا دینے کی کوشش کریں، کچھ نہ مانگیں تو بہتر ہے، تاکہ جو ہے مدرسے والوں کے لیے پیسے دینے کے بعد چمڑا بوجھ نہ بنے۔ لہذا جو ہے اس بات کا خیال رکھیں، اس لیے کہ ان حالات میں مدرسوں کو باقی رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری، اس لیے کہ دنیا سے اگر مدرسے ختم ہو گئے تو دین ختم، اسلام ختم۔ آج جو دنیا میں اسلام دین باقی ہے، مؤذن امام آپ کو مل رہے ہیں، یہ مدارس اسلامیہ کی برکت ہے۔ اور مدارس اسلامیہ میں جو ہے یہ قربانی کے موقع میں ایک بڑی آمدنی۔ آپ کہیں گے ابھی تو مدرسہ بند ہے، بچے تو ہے ہی نہیں، تو مدرسے میں دیکھیں کیا پایا؟ ابھی مدرسہ بند ہے، لیکن مدرسے کہ جو ہے آپ چھترگاچھ مدرسے میں جا کر دیکھیے کیا حالات ہوں گے۔ ظاہر ہے اس میں بانس کی ضرورت ہے، اس کی مرمت کی ضرورت ہے، اس کو کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ پھر جو اساتذہ کرام ہیں ان کو تنخواہ تو دینی پڑ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو تنخواہ بالکل بند کر دیں گے تو وہ کہاں سے چلیں گے۔ اس لیے مدارس کی ضرورت باقی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی مدارس کھل بھی جائیں گے۔ اس لیے آپ چمڑے مدارس کو دینے کی کوشش کریں، اور ہمارے علاقے کے تمام لوگ چھترگاچھ جامع العلوم مدرسے کو جو ہے چمڑا دے دیں تو یہ بہت بہتر رہے گا، اور جو بغیر پیسہ لیے دیں تاکہ جو ہے ان مدرسے والوں کو محنت کر کے اس چمڑے سے مدرسے کا کچھ فائدہ ہو، اس لیے کہ چمڑے کی قیمت اس سال بہت کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔